جب کوئی خوشگلو قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہم قرآن کے فیض کو اپنے سینوں پر اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کوئی بھی قاری جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پڑھنے پہ ناز کرتا ہے، اور ناز کیوں نہ کرے، اس کلام کو پڑھ رہا ہے جو قلب محمد پہ اترا ہے۔ کوئی چیز کسی چیز پر لکھی جاتی ہے، کوئی خوشبودار عطر سے لکھی جاتی ہے، کوئی چیز کسی چیز پر لکھی جاتی ہے، کوئی چیز کسی چیز پر محفوظ کی جاتی ہے۔ جب قرآن کی باری آئی تو قلب محمد کو منتخب کیا گیا۔ ناز کرنا بنتا ہے کہ میں اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں کہ جو قلب محمد پہ اترا ہے۔ جب بھی کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کسی مسند پر، کسی ممبر پر، کسی سٹیج پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک ایسے قاری کے پاس لے چلوں کہ جب اس نے قرآن کی تلاوت کی، نہ مسند تھی، نہ ممبر تھا، نہ مسجد کا مصلی تھا، نہ صف تھی، بلکہ صحرائے عرب کے ریگستانوں میں اس قاری قرآن نے تلاوت کی، اور ایسی تلاوت کی کہ آج تک قرآن اس قاری قرآن کو ڈھونڈتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کہاں گیا، چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کہاں گیا، اور پشت نبی تھی جس کی سواری کہاں گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کہاں گیا، نوکے سنا پہ جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کہاں گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کہاں گیا۔ اور ناصر حسین ناصر نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہووے جیب خالی ہتھ نہ تلی بولے، ہووے جیب خالی ہتھ نہ تلی بولے، جدا جد شاخ تو ہووے کدو کوئی کلی بولے، اور جسم دے نال سر ہووے تے ہر بھی بولدا نہ سر، اور بنا تھڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی بولے، بنا تھڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی بولے۔ آئے پوچھئے قرآن سے کہ صاحب قرآن کی شان کیا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صاحب قرآن کی شان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے سبحان اللہ کہا کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، 90 گناہ معاف ہوتے ہیں، 90 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ میں قرآن کی شان بتا رہا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا صاحب قرآن کی شان بتانے کا، بس مختصر یہ کہہ دوں کہ جب قرآن کی تلاوت سنو سبحان اللہ کہا کرو۔ اس محبوب کے جوبن کو دیکھ کر قرآن سبحان اللہ کہتا ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ جس قرآن کے جوبن کو دیکھ کر صاحب شب اسرا جب معراج کی شب الپر رب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو لوگ جس قرآن کو سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، محبوب کے حسن کو دیکھ کر وہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے کہ محمد کن سے پہلے خلق کر کے، اس نے کہا تھا کہ کن فیکون تکل دی گل لے اساگوں دی پریت لگائی۔ اسی کو میں بیان کر رہا ہوں کہ محمد کن سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھتا تھا۔ محمد کن سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھتا تھا۔ اسے بھیجا ہے صدیوں بعد لیکن اکیلے کو اکیلا دیکھتا تھا۔ اسے بھیجا ہے صدیوں بعد لیکن اکیلے کو اکیلا دیکھتا تھا۔ بس میں محمد، لفظ محمد، اسم محمد کا ادب بتا کر نعت کی طرف جا رہا ہوں کہ ایک بچہ کلاس میں بیٹھا ہے، پیر صاحب استاد پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں۔ استاد نے ایک بچے کو کھڑا کیا جس طرح کلاس میں استاد کھڑا کرتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ الف سے کیا بنتا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی الف سے انار بنتا ہے، الف سے انار بنتا ہے۔ اس نے قاعدے میں پڑھا یہی تھا، جواب ٹھیک تھا، استاد بھی مطمئن ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا، ایک اور لاغر سا کمزور سا بچہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد جی میرے بابا کہتے ہیں کہ الف سے اللہ بنتا ہے، الف سے اللہ بنتا ہے۔ استاد نے کہا ہاں بیٹا الف سے انار بھی بنتا ہے، الف سے اللہ بھی بنتا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، بے سے پیت، پے سے تیت، ساری الف پہ پڑھتے پڑھتے بات میم تک آ گئی، بات
میم تک آن پہنچی. جب میم کے لفظ آتا ہے آپ بچے نے پہلے خود کہا تھا, اب استاد خود پوچھتا ہے بتا بیٹا میم سے کیا بنتا ہے. وہ چودھریوں کے سرداروں کا بیٹا کہتا ہے استاد جی میم سے مور بنتا ہے. ابھی وہ بچہ لاغر کمزور سا بچہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, ابھی کچھ بولا نہیں. استاد کہتے ہیں بتا بیٹا تو بتا میم سے کیا بنتا ہے. وہ کہتے ہیں استاد جی الف سے انار بھی بنتا ہے, الف سے اللہ بھی بنتا ہے. اس نے کہا میم سے مور بنتا ہے. اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ انتظار کریں میں وضو کر کے آتا ہوں. اگر میم سے پوچھنا ہے تو آپ انتظار کریں میں وضو کر کے آتا ہوں. استاد نے کہا بیٹا بات کیا ہے. کہتا ہے جو میم سے بنتا ہے وضو کے بغیر نام نہیں لیا جاتا. جو میم سے بنتا ہے وضو کے بغیر نام نہیں لیا جاتا. اب وہ چودھری سرداروں کا بیٹا پوچھتا ہے استاد جی آپ بتائیے یہ الف کیا ہے یہ میم کیا ہے. استاد نے حد کر دی. کہتا ہے بیٹا الف سے پہلے کچھ نہیں تھا میم کے بعد کچھ نہیں ہے. الف سے پہلے کچھ نہیں تھا میم کے بعد کچھ نہیں ہے. اسے بھیجا ہے صدیوں بعد لیکن اکیلے کو اکیلا دیکھتا تھا. نعت محبوب داور سند ہو گئی, نعت محبوب داور سند ہو گئی. پردیسیاں میری مسترد ہو گئی اور مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے. کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے, کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے. میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے, میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے. نعت محبوب داور سند ہو گئی, فردیسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے, یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے, یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. ماشاءاللہ آج سٹیج کو دیکھ کر اور اس خوبصورت ہماری بھدی آواز کو خوبصورت بنانے والے محترم جناب نیاز بھائی سعیدی صاحب, اللہ رب العزت ان کے علم و فن میں مزید خیر و برکات عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو انہوں نے شعبہ اختیار کیا ہے محبوب کی محفلیں سجاتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کو سجائی رکھے. اب میں نعت کی طرف جا رہا ہوں. اپنے سٹیج سے پہلے ثنا خان کو آپ کی محبت بھری سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. میں اپنے پہلے ثنا خان کی طرف جا رہا ہوں. محترم جناب محمد مقبول احمد نشاہی صاحب بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے والے. محترم مقبول نشاہی صاحب آپ سے ملتمس ہوں اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں. محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اتنا دھیما نہیں, نوشاہیوں کے ڈیرے پر بیٹھ کر اتنے دھیمے انداز نہیں چلتے, کیونکہ ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے. جو خواتین بیٹھی ہیں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, یہ ہاتھ کھڑا بھی نہ کریں بولیں بھی نہ, یہ شریعت کا تقاضا ہے. ہاتھ بھی کھڑا نہ کریں بولیں بھی نہ. جو مرد حضرات بیٹھے ہیں اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہ ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے. چپن میں کانٹوں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے. جشن میلاد منا کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں امین لوگ ہیں